السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اس مختصر سی ویڈیو میں 7 ایسی چیزوں کے بارے میں جانیں گے جس سے غریبی، مفلسی اور لاچاری آتی ہے، اور 7 اور بھی ایسی چیزوں کے بارے میں جانیں گے جس سے گھر میں برکت ہوتی ہے، امیری آتی ہے اور مالداری آتی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ سب سے پہلے ہم ان 7 چیزوں کے بارے میں جانیں گے جس سے گھر میں غریبی، مفلسی اور لاچاری آتی ہے۔ ان 7 چیزوں میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھنا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جلدی جلدی نماز پڑھنا۔ اللہ رب العزت نے نماز کے بارے میں حکم فرمایا ہے، لیکن اگر ہم جلدی جلدی نماز پڑھیں گے تو اس سے ہماری نماز ہمارے منہ پر مار دی جائے گی اور ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، اور اس وجہ سے ہمارے گھر میں اللہ رب العزت بے برکتی اور غریبی کو ہم پر مسلط کر دے گا۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کے لیے کتنی ساری احادیث میں اس کا ذکر فرمایا، اور اس کے متعلق وعید بھی فرمائی کہ اگر کوئی انسان پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچے گا تو اللہ رب العزت اس کو کون کون سے عذاب میں گرفتار کرے گا۔ انہی عذابوں میں سے ایک قبر کا عذاب ہے کہ اگر کوئی انسان کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے جس سے چھینٹیں اس پر پڑتی ہے تو اس پر عذاب بھی ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے گھر میں غریبی بھی آئے گی۔ حضرات محترم، تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پیشاب کرنے کی جگہ پر ہی وضو کرنا۔ اگر کوئی جگہ ایسی ہے جو صاف ستھری جگہ نہیں ہے تو وہاں پر قطعاً ہم کو وضو نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اللہ رب العزت ہمارے گھر میں بے برکتی اور غریبی کو ہم پر مسلط کر دے گا۔ اس کے بعد چوتھی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے۔ حضرات محترم، حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ یہی ہے کہ بیٹھ کر پانی پینا، اور آپ نے اس کے بہت سارے فوائد بھی بتائے ہیں، اور آج میڈیکل سائنس نے بھی ان تمام چیزوں کو ثابت کر دیا کہ بیٹھ کر پانی پینے سے کون کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر کوئی انسان کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے تو اس کے گھر میں غریبی اور مفلسی اور بے برکتی بھی اس کے گھر میں نازل ہونے لگتی ہے۔ حضرات محترم، 5ویں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ منہ کے ہوا سے چراغ یا موم بتی وغیرہ کو بجھانا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے گھروں میں چراغ یا موم بتی وغیرہ جلتی ہے تو ان کو منہ سے بجھانے سے بھی غریبی اس انسان پر مسلط ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد 6ویں جو چیز ہے وہ ہے دانت سے ناخون کاٹنا۔ کچھ لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں کہ دانت سے لوگ ناخون کاٹتے ہیں، اس سے بھی انسان کے یہاں پہ غریبی آتی ہے اور انسان اس سے بھی غریب ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے، اور دوسرے پہلو سے بھی دیکھیں تو اس میں بہت سارے جراثیم ہوتے ہیں، اگر وہ ہمارے منہ کے ذریعے ہمارے پیٹ میں جائیں گے تو بہت ساری بیماریوں کا یہ سبب بھی ہے، اس لیے اس سے ہم کو ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اس کے بعد 7ویں جو چیز ہے وہ یہ ہے دامن یا آستین سے منہ صاف کرنے سے۔ حضرات محترم، صفائی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہارۃ شطر الایمان، اور دوسرا جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ النظافۃ شطر الایمان، جس کا مطلب ہے دونوں ہی کا کہ صفائی جو ہے یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح اگر ہم آستین سے یا کپڑے یا ہم اپنے ہی کسی آستین سے یا دامن سے اپنے منہ کو پوچھتے ہیں تو یہ ایک گندگی کی علامت ہے، اور اس سے ہمارے گھر میں بے برکتی آتی ہے، غریبی آتی ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے گھروں میں برکتیں جو دیتا ہے اس سے برکت کو دور کر کے ہمارے اوپر غریبی کو مسلط کر دیتا ہے۔ آئیے اب ہم 7 ایسی چیزوں کے بارے میں جانیں گے جس کے ذریعے اللہ رب العزت ہمارے گھر میں برکتیں نازل کرتا ہے، انسان کو امیر بنا دیتا ہے۔ امیری آتی ہے جن چیزوں سے، مالداری آتی ہے، ان چیزوں کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں سے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ حضرات محترم، حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مقامات پہ قرآن کی تلاوت کے بارے میں اور قرآن کی تعلیم کے بارے میں احادیث فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر کے ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ اسی طرح حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت کے متعلق بھی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں احادیث میں۔ حضرت محترم، دوسری جو چیز ہے جس سے گھر میں امیری اور مالداری آتی ہے وہ یہ ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ حضرت محترم، 5 وقت کی نماز انسان پر فرض ہے۔ اگر کوئی انسان 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، نماز کو چھوڑتا ہے اور نماز میں
سستی کرتا ہے تو اسی کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ غافل یہاں پہ دو معنی میں ہے، ایک تو یہ کہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کو دیر کر کے پڑھتے ہیں، نماز میں کوتاہی اور سستی کر کے تھوڑی دیر بعد پڑھتے ہیں، وقت کے نکل جانے کے بعد پڑھتے ہیں۔ دوسرا جو اس کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں وہ نماز پڑھتے تو ہیں لیکن نماز میں وہ کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ سے کیا بول رہے ہیں، وہ ان تمام چیزوں سے وہ غافل رہتے ہیں۔ تو اگر کوئی انسان اس طرح کی چیزیں کسی انسان کے اندر ہے، اگر وہ نماز نہیں پڑھے گا تو یا 5 وقت کی نماز وہ نہیں پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کے گھر میں بے برکتی نازل کرے گا۔ لیکن اگر کوئی انسان 5 وقت کی نماز پڑھے گا تو اس کے گھر میں اللہ رب العزت مالداری اور امیری کو لائے گا۔ تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے اللہ کا اس کی نعمتوں پر شکر کرنا۔ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں اگر بات کیا جائے تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کبھی شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے اتنی نعمتیں انسان کو دی ہیں کہ اگر کوئی انسان شمار کرنا چاہے تو کبھی نہیں شمار کر سکتا۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حضرات محترم، ہمیں اللہ کی ہر نعمت کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے اور ہر نعمت کو شکر ادا کرنے سے اللہ رب العزت مالداری اور امیری کو ہمارے لیے لازم کر دے گا اور ہمارے لیے مالداری اور امیری ہمارے لیے لا دے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں دوسرے مقام پہ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں کو اور بڑھا دیں گے۔ جتنا اللہ رب العزت نے ہم کو پیسہ مال و دولت دیا ہے اس پر اگر ہم شکر اللہ تعالیٰ کا کریں گے ہر وقت تو اللہ رب العزت ہماری امیری اور ہماری مالداری میں اور اضافہ فرمائے گا۔ اس کے بعد چوتھی جو چیز ہے وہ یہ ہے غریب اور مجبور کی مدد کرنا۔ حضرات محترم، کوئی بھی غریب اور مجبور، لاچار، بے سہارا، بے یار و مددگار اگر کوئی ہے تو ہر انسان کی مدد کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ساری فضیلتیں وارد کی ہیں، اور اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو امیر اور مالدار اس کو بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد پانچویں جو چیز ہے وہ یہ ہے گناہوں سے سچی توبہ کرنا۔ اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت، اگر کوئی انسان اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے مال و دولت میں برکتیں نازل فرماتا ہے اور اس کو امیر اور مالدار بنا دیتا ہے۔ اسی طرح چھٹویں جو چیز ہے وہ ہے ماں باپ اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا۔ حضرات محترم، ماں باپ کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اسی طرح رشتہ داروں کے تعلق سے بھی حکم فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر کوئی انسان اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آئے گا تو انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت اس کے گھروں میں برکتیں نازل فرمائے گا اور اس کے لیے امیری اور مالداری کو بھی لازم کر دے گا۔ ساتویں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ صبح سویرے یاسین یعنی سورہ یاسین اور شام کے وقت سورہ واقعہ پڑھنا۔ سورہ یاسین کی بہت ساری فضیلتیں وہ آپ جانتے ہیں۔ اگر کوئی انسان صبح کے وقت سورہ یاسین اور شام کے وقت سورہ واقعہ پڑھے گا تو انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت اس کے گھر میں خوب برکتیں نازل فرمائے گا اور اس کو امیر اور مالدار بھی بنا دے گا۔ حضرات محترم، ان تمام چیزوں کو فالو کریں، جو چیزیں کرنے کا حکم دیا گیا ان چیزوں کو آپ ہمیشہ کریں اور جس چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ان سے بچیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت نے چاہا تو عنقریب اللہ رب العزت آپ کے کو امیر اور مالدار بنا دے گا اور آپ کے مال و دولت میں خوب برکتیں نازل فرمائے گا۔ حضرات محترم، ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔